پاکستان کی عدالت میں کوئی انصاف نہیں، انصاف نہیں ملے گا. دیکھیں لیکن ابھی مریم نواز اتنا اچھا کام کر رہی ہیں، میرے خیال سے بہت سارے انسٹیٹیوٹس جو کرپشن کر رہے تھے یا جو چیزیں کر رہے تھے وہ بہت حد تک کنٹرول ہو چکے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے آپ کو بھی فی الحال تو وہ جو انہوں نے کیا نا نیوز میں 90 ڈیز میں ہمارے اوورسیز پنجاب پاکستانی لاہور کے وہ فیصلے ہوں گے، وہ میں نے جا کے جب اوورسیز پاکستانیوں کی یہاں پہ انہوں نے بلایا تھا اسلام آباد، جی انہوں نے میری تقریر رکھی تھی. ایئر مارشل صاحب وہاں پہ آئے ہوئے تھے، پرائم منسٹر آیا ہوا تھا، ساری گورنمنٹ بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے مجھ سے پرومس کیا تھا بٹی صاحب آپ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے 90 ڈیز میں ہم فیصلے کریں گے عدالتوں میں. اب مجھے ہو گئے ہیں 5 سال عدالتوں کے چکر لگاتے، 2 کروڑ کی میں کچھ چٹے لگا چکا ہوں، لیکن ابھی تک میرا کیس وہیں کے وہیں، اس لیے کیونکہ 6 ماہ مجھ پہ جرا ہوتی ہے. جرا ہوتی ہے آپ پیدا کیوں ہوئے، کتنے بجے ہوئے، کیسے ہوئے، کیا بولے، یہ مجھ پہ 6 ماہ جرا ہوتی ہے. آپ ڈاکو تھے، چور تھے، یہ سے 6 ماہ جرا کے آپ بعد سے آپ کی ہی تشویش کرنا شروع ہو میری گئی وہ کرنی شروع آپ کیسے زیرو سے ہیرو بن گئے. میں زیرو سے اس کے بعد اب جا کے وہ جو وکیل نے فراڈ کیا ہے زمین کے لیے، اپنی وائف کے نام پہ زمین کر دی تھی، وہ اب اس کی وائف نے جا کے اسٹے آرڈر لے لیا ہے، میں نے بھی جرا کروانی ہے. اس کا بیٹا لگا ہوا ہے ONG گروپ کا آدمی ہے، وہ انٹرکرپشن جو وہ پولیسوں کو کنٹرول کرتی ہے وہاں پہ لگا ہوا ہے. وہ فیملی ساری فراڈ کرتی ہے. نیب میں نے اپلیکیشن دی، نیب دبا کے بیٹھ گیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر ادارہ یہاں پہ تباہ ہے، بالکل اندازہ کریں. لیکن سر وہ کون لوگ ہیں جن کے اتنے لنک ہے؟ نیب میں ان کا لنک ہے، ٹیکس والوں کے ساتھ ان کے لنک ہے، عدالت میں ان کے لنک ہے، اسٹے آرڈر، سارا کچھ. سر میں عدالتوں میں جاتا ہوں، وہاں پہ جو 65% جو وکیل ہیں نا جن کے پاس ڈگریاں بھی نہیں، میں جاؤں گا اکیلا، میرا وکیل ہوگا، کوئی وال کھینچے گا، کوئی یہ کرے گا، جج کے سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، جج صاحب ان کا کچھ کریں، یہ دیکھیں بدماشی کر رہے ہیں میرے ساتھ، یہ بڑکے مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. جج صاحب کہتے ہیں میں وکیلوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. جج صاحب یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، پولیس کو اپلیکیشن دے، وہ پولیس کہے جی میں نے وکیلوں کے خلاف پرچہ نہیں کرنا. یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. اب اوورسیز پاکستانی دنیا میں مجھے جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ماشاءاللہ میرا بہت بڑا نام ہے، اللہ نے عزت دی ہوئی ہے. اگر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ایک عام پاکستانی کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ تو ہم پھر ریئلائز ہی نہیں کر سکتے کہ ایک عام پبلک، جیسے ابھی ڈکی کا کیس سامنے آیا تو پتا چلا کہ کتنا مار کٹائی ہوئی، وہ چیزیں ہوئی، لیکن اس کی تو آئی ڈونٹ نو آپ کو پتا ہے ڈکی کا یا نہیں پتا. تو ادھر جو ہے وہ ہمارے کسی ادارے کے کسی بندے نے کافی ہیلپ آؤٹ کیا اور وہ نکل گیا. لیکن وہ جب باہر آئے انہوں نے یہی بولا کہ ابھی ہم پاورفل ہیں، ہمارے پاس سوشل میڈیا کی پاور ہے. عام انسان کے ساتھ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، کتنا ظلم ہوتا ہے. مجھے یہ دیکھیں نا، یہ جو کھڑے ہیں نا، مجھے ان پہ افسوس اس لیے آتا ہے، یہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے. یہ محنت کرتے ہیں نا، یہ محنت کرتے ہیں، کوئی ڈاکے نہیں مارتے، چوری نہیں مارتے اپنی تنخواہ کے لیے. اگر آپ ان لوگوں کا حق لیں گے، نہیں، وہ اللہ میاں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ میاں کہتا ہے اپنا رزق خود ڈھونڈو، حلال کی روٹی کھاؤ، ٹھنڈی کھاؤ، زبان نہ سڑ جائے، اور کسی کا حق نہ مارو. ایسے ہی ہے. اور کہتے ہیں کسی کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو جو ہے اس کی سیلری دے دی جائے، اس کے پیسے دے دیے جائیں، جو بھی ہے. لیکن یہاں پہ وہ اصول نہیں ہے. اپنے ہی پیسے واپس لینے کے لیے آپ کو کتنے پیسے اوپر لگا چکے ہیں؟ میں پیسے تو 2 سال ہو گئے ہیں، میری صرف ٹکٹیں جو ہے نا وہ 2 کروڑ کی، 5 سال ہو گئے ہیں میری 2 کروڑ کی ٹکٹیں لگ چکی ہیں. وہ تریہیں پڑتی ہیں، اور وکیلوں کے پیسے لیدا، اور ٹینشن لیدا. اپنا کاروبار سارا میں چھوڑ کے ادھر پاکستان آتا ہوں، کیونکہ میں عدالتوں کی عزت کرتا ہوں. اندازہ کریں وہ وکیل کبھی عدالت میں پیش نہیں ہوتا، اس کی بیوی کبھی عدالت میں پیش نہیں ہوتی. میں جاتا ہوں، وہ 30-40 وکیل آپ نے بھیجتا ہے، بدماش سارے، وہ آئیں گے جن کو ABC بھی نہیں آتی. انہوں نے پوچھ لیں اگر مجھے ABC کے سپیلنگ بھی بتا دیں، ان کو ABC بھی نہیں آتی. کالے کوٹ پا کے، ٹائی پا کے آ کے بڑکے ماریں گے، وہاں پہ بدتمیزیاں کریں گے. وہ آ کے عدالتوں، پاکستان کی عدالتوں کا یہ چکر ہے. اب میں سب اوورسیز پاکستانیوں کو آج ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں. آپ ہمارا بہت پیارا ملک ہے، ہم بہت اچھے لوگ ہیں، اپنے پیسے کی حفاظت کریں. پاکستان میں آپ کو انصاف کبھی نہیں ملے گا. نیشنل ہاسپٹل کو مطلب ان کو بنانے والا میں، کرنے والا میں. ابھی تک انہوں نے میرا 1 لاکھ یورو دینا 2013 میں لیا، وہ کبھی واپس ہی نہیں دیا.
ان پہ کیس کریں, اپنے وکیل بھیج دیں گے وہاں پہ جا کے, اور جا کے وہ اسٹے آرڈر لے آئیں گے بس. تو سر جو آپ کا وکیل ہے وہ کون ہے اس کیس کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں, اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے اس کو بھی پتا, وہ بیچارہ جاتا ہے وہاں پہ اسٹے آرڈر. میرا جو بیسٹ وکیل ہے یہاں کا, جو کمپنی لا کو جانتا ہے, بہت اچھی طرح جانتا ہے, وہ بھی بیچارہ بس جا کے اب 9 ماہ سے انسپیکٹر بٹھانا ہے اکاؤنٹ چیک, صرف اکاؤنٹ چیک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا, اکاؤنٹ مجھے دے دیں, اگر میں نے فراڈ نہیں کیا تھا میں اکاؤنٹ کیوں نہیں دے رہے. ایسے میرے آفس میں آتے ہیں, میرے آفس ہیں 80 کنٹریز میں, بٹن دبائیں گے, کوئی اکاؤنٹ مانگے گا بٹن دبائیں گے, وہ میری سیٹ وہ کاؤنٹر وہ دے دے گی, یہ لیں جی اپنا, کیونکہ ہمیں کوئی. تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 ہفتے سے یا آئی تھنک 3 ہفتوں سے, آئی ڈونٹ نو دیٹ ایگزیکٹ ٹائم, FBR آپ کے ہاسپٹل میں بیٹھی ہوئی ہے جسٹ فار دا اکاؤنٹ ڈیٹیلز. ہاں جی. تو وہ FBR کے آگے بھی ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں کیا؟ FBR کے آگے بھی ڈاکے, وہ سفارشیں کرواتے ہیں نا, اوپر سے فون کرواتے ہیں, لیکن FBR کے میں تھینک یو ویری مچ کہوں گا. FBR بہت اچھا کام کر رہی ہے. FBR وہاں پہ بیٹھی ہے, وہ کہتے ہیں ہم کسی کی سفارش نہیں مانتے. شکر ہے شکر اللہ کا, بے شک ایک محکمہ جو ہے نا وہ آیا, ورنہ تو غریبوں کو یہ لوٹ رہے ہیں. ایسے ایک عام آدمی تو اپنے پیسے نہیں نکلوا سکتا نا کسی نا سے. نا نا. اس کے بعد وہ جو وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں بیچارے غریب لوگ, ان کو 25-25 ہزار تنخواہ دیتے تھے. پھر میں گیا ہوں لیبر والوں کے پاس, میں کہا کوئی شرم کریں آپ, جائیں, وہ غریب آدمی بیچارہ اتنی تنخواہ لے رہا ہے, وہ گئے ہیں تو انہوں نے ان کی تنخواہ ڈبل کی. اگر میں نہ جاؤں تو یہ کہ میری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے. مجھے ایک 9 لاکھ کا چیک ملتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ 2,500 یورو بنتا ہوگا. ایسے ہی ہے, وہ اوورسیز پاکستانی کے لیے 9 لاکھ نتھنگ, بالکل بھی کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں, وہ مجھے ملتا اس ہے کے بس. وہ CEO جو ہے نا فرسٹ کلاس ٹکٹ لے کے وہ غائب رہے گی, ایک مہینہ بعد دنیا میں. تو سر یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے نا, یہ تو آپ کی کرم نوازی. وہی نا, وہ مافیا بنی ہوئی ہے عورت. وہ عورت جو ہے نا وہ لاہور کی, وہ کہتی ہے لاہور کو میں کنٹرول کرتی ہوں, پورے لاہور کو بتانا ہے میں CEO, میں نیشنل ہاسپٹل کی مالک میں ہی ہوں. وہ تو ایک CEO کے نوکر ہوتا ہے. اصل مین شیڈ آرڈر محمود بھٹی صاحب ہے وہاں کے. اور محمود بھٹی صاحب یہ ہیں جو یہاں پہ اس وقت بیٹھ کر بیچارے رو رہے ہیں کہ بھائی میں نے, وہ آپ اس برے وقت کو یاد کرتے جب آپ نے CEO جو ہے امپلیمنٹ کیا. 10 سال پہلے میں بھائی بنا ہوا تھا نا, تو میں چیک نہیں کرتا تھا, کیونکہ میں کہتا ہوں لوگوں پہ بلیو. باہر ہم کاروبار کرتے ہیں, اربوں کا کاروبار کرتے ہیں ٹیلی فون پہ اربوں کا کاروبار. پاکستان اتنا پیارا ملک, اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. یہ دیکھیں یہ گھر سارا بنا ہوا ہے نا, 2 سال میں یہ گھر بنا تھا. اور اگر آپ لوگوں کو اچھی پے کریں گے تو خوبصورت چیزیں بنائیں گے نا جی. اگر آپ ان کا خون پیئیں گے, ان کو پیسے نہیں دیں گے, تو وہ کیسے اچھا کام کریں. وہ تو بالکل بھی نہیں ہے آپ کی بات, بالکل. لیکن دعا ہے کہ جی آپ کا مسئلہ حل ہو. اور دیکھنے والوں کو بھی یہی عرض کروں گی, مجھے زیادہ کورٹ کچہریوں کا آئیڈیا نہیں ہے, بٹ جتنا سنا, اور یہ ہے کہ ہم سب ریسپیکٹ کرتے ہیں ایک وہ کالی وردی کی جو وکیلوں نے پہنی ہوتی ہے, تو پلیز اس کا صحیح استعمال کریں.